السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائی ہوں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ مصر میں کہیں ایک عید کی نماز پڑھائی گئی ہے جس میں عورتیں اور مرد مخلوط بالکل ایک جماعت میں کھڑے ہیں، یعنی بالکل ہر صف میں مرد اور عورت مکس کھڑے ہیں، اور کچھ عورتوں نے بچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ ویڈیو دیکھی، ڈھونڈی۔ وہ مصر میں قاہرہ میں کچھ لوگوں نے اس طرح نماز عید ادا کی کہ مرد اور عورت مکس ہیں، جس طرح ایک فیملی نہیں ہوتی کہ ساری فیملی کٹھی کھڑی ہے، پھر دوسرے، پھر عورتیں، پھر مرد۔ بھئی یہ بالکل دین کی، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا ہماری شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ ایک اور بھی مووی آئی تھی، ویڈیو، جس میں ایک عورت امامت کرا رہی تھی جماعت کی، اور اس میں بھی اسی طرح، وہ پتہ نہیں، مجھے ویڈیو نہیں یاد کس کی تھی، وہ بھی اس میں بھی مرد عورت ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی مشہور وکیل ہے، کنٹروورشل ہے، اس کا نام آسمہ جہانگیر اس کا نام تھا۔ وہ اسلام کے خلاف بھی بولتی تھی، اس کا تعلق شاید قادیانیت سے تھا، قادیانیت سے، تو وہ اس میں خلاف بھی بڑا بولتی تھی، تو بڑی منہ پھٹ تھی۔ ایک دفعہ ایک بحث میں جاوید گامدی کا صاحب کو پڑ گیا، حالانکہ جاوید گامدی بڑا ٹھنڈے مزاج کے آدمی۔ وہ جب فوت ہوئی تو میں حیران ہوا کہ اس کے نماز جنازہ پہ بھی اس کی فالوورز، وکیل اور عورتیں بھی آئیں، اور امید ہے کہ انہوں نے بالکل کوئی وضو نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ان کے حلیے سے لگ رہا تھا۔ وہ بھی آگے کھڑی ہو کے نا انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ مجھے تو پہلے حیرانگی ہوئی کہ یہ عورت تو دین کو مانتی نہیں تھی، تو پھر اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہوں گے، ہوپ فلی، پاسبلی، تو وہ کس لیے نماز جنازہ پڑھنے آ گئے؟ ایک قادیانی جس کو کافر کہا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں وہ کیسے آ گئے؟ اب اس عورت کی فالوور جو تھے، جو مرد وکیل بھی تھے، عورتیں وکیل بھی تھی، وہ ساری مکس نماز جنازہ پڑھ رہی تھی، اور کسی کو نماز جنازہ نہیں پڑھنے کا پتہ تھا، بس وہ لائن میں کھڑی تھی۔ دور بڑا عجیب آ گیا دوستو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کو کنسلٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں میں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن میں نہیں ہمیں ایک چیز ملتی تو پھر ہمیں سنت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے کس طرح یہ عمل کیا۔ اس کے بعد صحابہ کا دیکھنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پہ کس طرح عمل کیا۔ یہ چین ہے، قرآن، سنت، اور اس کے بعد صحابہ کا عمل۔ صحابہ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا، ان کو ہر کام کرتے دیکھا، تو وہ ان کے ٹرو فالوورز ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرد اور عورت مل کے صفیں کٹھی میں پڑھ رہے ہیں، عورت کو امامت کرا رہی ہے، یا یہ بالکل نہیں تھا۔ عورتیں جمعہ پڑھتی تھیں، عورتیں عیدیں پڑھتی تھیں، نماز عیدیں پڑھتی تھیں، لیکن ان کو سیپریٹ رکھا جاتا تھا۔ امریکہ میں بھی یہ سسٹم ہے، امریکہ کے جو اسلامک سینٹر ہیں یہاں پہ بڑے، اس میں مرد عورت فیملیاں جاتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کی انٹرنس بھی، داخلی دروازہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے، اور اندر بھی کانگریگیشن کے وقت مرد اور عورتوں کے درمیان اچھی خاصی سکرینیں، پردے ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ ایک نظر اس کے آر پار نہیں جا سکتی۔ یہ ایک بڑی کلیئر
بات ہے، بالکل کلیئر۔ اچھا، کئی جگہ پہ جو بڑی مسجد اسلامک سینٹرز نہیں ہیں تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ اگلی جماعتیں جو ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہیں، اگلی صفیں، پچھلی صفوں پہ عورتیں تھوڑی ہوتی ہیں تو وہ پیچھے مردوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو جب مخلوط جماعت ہوگی، کانگریگیشن ہوگی عید کی، جمعے کی، تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا مسجد نبی میں داخلہ علیحدہ ہوتا تھا، ان کا اندر جانے کا اور ان کی نماز پڑھنے کی جگہ بالکل۔ اور یہی صحابہ کے زمانے میں بھی رہا، ٹھیک، اور یہی ہمارے یہاں امریکہ جیسے ویسٹ میں، ایک ماڈرن ملک میں بھی اسی طرح ہے کہ یا وہ علیحدہ ان کے لیے انتظام ہوتا ہے اسلامک سینٹر میں، یا چھوٹی ہو مسجد تو وہ آگے مرد پیچھے عورتیں۔ یہ عموماً جمعہ اور عیدین کی جماعت نمازوں میں ہوتا ہے، جو عام نمازیں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو مرد بھی کم آتے ہیں، کاموں پہ گئے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ہے شریعت، یہ تو ہے اسلامی روایات، یہ تو ہے اسلامی قانون۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں رنگ برنگی تبدیلی آتی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ آزادی نسواں، فریڈم، اس کے نام پہ گند اچھال رہے ہیں کہ یہ عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد ٹرک چلا سکتا ہے، عورت کیوں نہیں چلا سکتی؟ مرد جہاز چلا سکتا ہے، عورت کیوں نہیں چلا سکتی؟ مرد یہ کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ ان لوگوں نے عورتوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب بچہ بھی پیدا عورت نے کرنا ہے، بچے کو پالنا، دودھ پلانا بھی عورت نے ہے، پرورش بھی کرنی ہے، اس کو بڑا بھی کرنا ہے، یہ سب عورت نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے کلچر میں، ویسٹ میں یہ بن گئے ہیں وہ ڈے کیئر، پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سینٹر جس میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور وہ ماریں پیٹیں گالیاں، یہ وہ، مائی گاڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خرافات آئی ہے یہ آج کل کے زمانے میں آئی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ یہ اکا دکا ہوتی ہے۔ مثلا بڑی دیر پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک عورت امامت کرا رہی تھی اور باقی پیچھے کھڑے تھے، اس کے بعد کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی۔ اب یہ تازہ ویڈیو آئی ہے جس میں وہ مرد، عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے چھوٹا سا اور نماز عید پڑھ رہی ہے۔ تم کیا پڑھو گی؟ تم بچے کے ساتھ ساتھ رکوع سجود کیسے کرو گی؟ اور پھر مرد بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ خرافات ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ دین بڑا صاف ستھرا، پاکیزہ، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا، لاہور میں بھی وہ آسمہ جہانگیر، وہ جو قادیانی عورت تھی، بڑی منہ پھٹ تھی، اب اس کے جنازے پہ میں حیران تھا کہ یہ عورتیں کہاں سے آ گئیں۔ میں نے ویڈیو نکال کے دیکھی ڈھونڈ کے کہ عورتیں کہاں سے آ گئیں اس کے ماننے والی، وہ تو قادیانی ہوں گی یا دوسری، ان کو کیا پتا کہ نماز جنازہ تو عورت کے اوپر فرض ہے ہی نہیں، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آبادی میں ایک نماز ہے جو کہ سارا نہیں پڑھنی، فرض نہیں سب پہ، جیسے بارش کے لیے دعا کرنی ہے، جیسے کوئی فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنا، تو یہ تو عورت کا تک تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز عید میں، نماز جمعہ میں تو پھر بھی پڑھ سکتی ہیں وہ آ کے، جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ اس عورت کی، وہ جو آسمہ جہانگیر تھی، وہ اس کی محبت میں وہ بالکل اندھی کہنے ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ثواب ہو جائے گا، تو یہ وہ فلان ڈھنگ کا۔ تو دوستو یہ خرافات ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔